Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia. This is the second part to the show. Just before the break, we were looking at how a successful spouse application can be made, where somebody wants to sponsor their husband or wife to come to the United Kingdom, the kind of documents that they need to collate, what they need to do, what the process is, and we were looking at that just before the break. I think we have a caller waiting, and we'll take our next call and then return to this topic. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम जी जी, thank you for calling. जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो 8 साल का हो गया। ओके। मैं विजिट वीजा पे आई थी, मगर मैंने ओवरस्टे कर लिया था। कुछ हमारे हालात इस तरह के थे कि मेरे ऊपर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी वापस जाने की। जी ठीक है। तो मेरा बेटा यहाँ पे पैदा हुआ था और वो 8 साल का है और 7 साल से ज्यादा गुजार दिए हैं उसने यूके के अंदर। जी। अब हमने एप्लीकेशन डाली है, मगर हमारा एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हो गया मेरे और मेरे बेटे का। जी ठीक है। उसका बाप जो है वो यूके के अंदर है, मगर वो यूके का ब्रिटिश सिटीजन नहीं है। राइट ओके। मगर उसकी लीव टू रिमेन है। जी मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मुझे कुछ वकील कह रहे हैं कि आपका गारंटीड हो जाएगा अपील सक्सेसफुल, और कुछ वकील कह रहे हैं कि प्रॉब्लम होगी। तो आप प्लीज बताएं कि ये गारंटीड है कि अगर बच्चा 7 साल के लिए यहाँ पे यूके के अंदर है तो मुझे और मेरे बेटे को रिमूव नहीं किया जा सकता? जी, आपने कभी पहले एप्लीकेशन डाला है या ये फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका जो आपने नहीं, डाला? जब से मैं एंटर हुई थी, मैं विजिट वीजा पे एंटर हुई थी, उसके बाद मैं दोबारा एंटर नहीं हुई हूँ। ऑलराइट ओके। और ये एप्लीकेशन डाला और उसने रिफ्यूज किया, तो उसके हमें वकीलों ने यही एडवाइस किया था कि आप वेट करें कि बच्चा जब 7 साल का हो जाएगा उसके बाद आप एप्लीकेशन डालें। तो वही मैंने किया वकीलों की एडवाइस के ऊपर। ओके ऑलराइट। सो एक मैं आपके ये जो कॉल जब डिस्कनेक्ट होगा उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि उसका लीगल पोजीशन क्या होता है। कोई भी वकील ये नहीं कह सकता है कि गारंटीड दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन विल सक्सीड, कोई भी ये नहीं कह सकता। हाँ, एक रास्ता होता है जिसमें थोड़ी सी गारंटी है। जब आपका जो बेटा है अभी 8 years old है, जब वो 10 साल का हो जाएगा, सो व्हेन ही इज़ 10 years old और उसने यूके में जब 10 years गुजारे, तो एट दैट स्टेज वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है और वो 99% गारंटीड है कि वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। मगर अभी का जो एप्लीकेशन है, जो आपने 7 years बेसिस पे जो एप्लीकेशन डाला है, इसमें तो कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा, ये अपील सक्सेसफुल होगी। इसलिए कि जब आप अपील में जाएंगे तो जज ये देखेगा कि बच्चे के लिए, आपके लिए नहीं, ये बच्चे के लिए क्या रीज़नेबल है। ये रीज़नेबल है कि ये बच्चे को वापस उसका मुल्क भेजा जाए या तो उसको यहाँ रहने का परमिशन देना चाहिए। तो वो रीज़नेबल क्या है वो देखते हैं। असल में ये द टेस्ट ऑफ रीज़नेबलनेस जो होता है, इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो फैसला आपके हक़ में होगा या नहीं। तो बेसिकली आपका सवाल का जवाब तो ये है कि गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, मगर आप केस को ऑब्वियसली विद इन द रूल्स फाइट कर सकते हैं। अगर जज कन्विंस हो गया कि रीज़नेबल ये है कि बच्चे को वापस नहीं भेजना चाहिए, तो आपको यहाँ उसको वीज़ा मिल जाएगी। अगर उसको वीज़ा मिल जाएगी तो आपको भी वो वीज़ा दे देंगे। मगर अगर मेरी फैमिली इंडिया में, उन्होंने मुझे वापस नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि मैं वापस आऊँ अपने बच्चे के साथ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है इंडिया के अंदर, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं किसके पास जाऊँ? हाँ, मगर इसमें वो नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं ना। ये भी देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बच्चे हैं उसकी यहाँ उसकी हेल्थ कैसी है, फिर स्कूल में उसका कैसा चल रहा है, वो ठीक है या नहीं, उसके वाइडर फैमिली यहाँ क्या है, उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली कौन है यूके में। फिर और मैं और उसके फादर जो हैं वो इकट्ठे नहीं हैं, मगर उसका कांटेक्ट अपने फादर के साथ है, तो उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे? हाँ, तो उसके लिए भी कुछ आपको एविडेंस डालना चाहिए कि फ़ादर के पास सेपरेट परमिशन है यूके में रहने के लिए। अगर फ़ादर की शादी हो गई है या तो कोई और रिलेशनशिप है, कोई और बच्चे हैं उसके पास, जिस वजह से वो
وہ واپس انڈیا نہیں آئے گا, فادر یہاں ہی رہے گا, تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بچے کے ساتھ یہ کانٹیکٹ ہے ابھی فادر کا, تو اگر یہ بچے کو واپس بھیجا جائے تو فادر تو یہاں ہی رہے گا, اس کا جو کام کے لیے ہے یا اور کوئی ریلیشن شپ ہے, جو بھی ریزن ہے جس سے وہ یہاں رہے گا, تو بچے کو فادر کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بند ہو جائے گا. تو دیٹس کوائٹ اے سیریس کمپیلنگ فیکٹر, وہ جج کو دیکھنا پڑے گا. تو میرے بیٹے کے فادر نے دوبارہ شادی کر لی, اس کا دوسرا بچہ بھی ہے, جی, اس لیے وہ تو یو کے چھوڑ کے نہیں جائے گا, اس کو تو لیو ٹو ریمین مل چکی ہے. ہاں, تو موسٹ ججز یہ سچویشن میں وہ سمپیتھیٹک ہونا چاہیے, آپ کے سچویشن کے ساتھ نہیں, وہ بچے کے سچویشن کے ساتھ. وہ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ بچہ تو انیسنٹ ہے نا, اس نے تو خود اوور اسٹے نہیں کیا نا, ہی از اونلی 8 years old. اگر پیرنٹس یہاں رہ گئے تو وہ بچہ کیا کر سکتا ہے, تو بچہ یہاں انیسنٹ ہے. اور اگر بچے کو واپس جانا پڑا تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ جائیں گے, مگر اس کا فادر تو نہیں جائے گا نا. اس کا فادر کے آپ کہتے ہیں دوسری شادی ہو گئی, اس کے کوئی اور بچے بھی ہیں وہ شادی سے, وہ فادر تو نہیں جائے گا نا. سو بچے پر جو ایفیکٹ ہوگا, بچے کے لیے بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے, تو یہ جج کو دیکھنا پڑتا ہے. تو مائی ویو از کہ لوگ کوئی گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ آپ کا کیس سکسیزفل ہوگا, مگر اس میں اسٹرانگ پوائنٹس تو ہے آپ کے پاس. اور یہ ہے نا, میں نے جو پہلے بات کی, اگر یہ اپلیکیشن ریفیوز ہو گیا تو جب بچے کی ایج جو ابھی 8 years ہے, جب وہ 10 years old ہو جائے گا, تو وہ بچہ ناٹ فار اے ویزا بٹ نیشنلٹی کے لیے بھی اپلائی کر سکے گا. سو 2 آپشنز ہے ابھی آپ کے پاس. یہ کیس بھی آپ کو اپیل میں جانا چاہیے, فائٹ کرنا چاہیے, ایویڈنس بھی بتانا چاہیے, اور آپ کا اگر ایکس پارٹنر ہے, ہسبینڈ ہے, اگر وہ بھی آئے کورٹ میں تو آپ کا کیس تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتا ہے, تو وہ کرنا چاہیے. اگر وہ اپیل انسکسیزفل ہوتی ہے آپ کی, تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے گا تو اس کے لیے نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن آپ کو کرنا چاہیے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے. مگر بچے کی اگر میرے پاس لیو ٹو ریمین نہیں ہے, 10 سالوں کے بعد بچے کی نیشنلٹی اپلیکیشن سکسیزفل ہو سکتی ہے. جی, سکسیزفل ہو سکتی ہے. اور اس پہ آپ کے لیے یہ فائدہ ہے کہ اگر بچے کو اس نے 10 years ریزیڈنس کے بیسس پر اگر اس کو نیشنلٹی دے دی, تو اگر بچے کو نیشنلٹی مل جائے گی تو آپ کو بھی وہ بیسس پہ ویزا مل سکتا ہے کہ آپ کا بچہ was under 18 years old, اس کے پاس نیشنلٹی ہے, تو وہ بچے کے بیسس پہ آپ کو بھی ویزا مل سکتی ہے. جی جی ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. چلو تھینک یو ویری مچ فار یور کال. ول ٹیک آور نیکسٹ کال. ہلو, السلام علیکم. ہلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. ہاں جی سر جی, کیا حال ہیں آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کیسے ہو؟ ٹھیک سر, بس ٹھیک ٹھاک سر. میں احمد بات کر رہا ہوں سر. آج تقریباً 4-5 منتھ پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی وہ سارے انٹرپرینیور کے بارے میں. وہ ماشاءاللہ میرے وہ لگ گئے تھے سر. چلو ماشاءاللہ. اس کے بعد میں جو ادھر بچہ پیدا ہوا تو اس کا میں نے پھر پاسپورٹ بھی لے لیا. تو ابھی جو سر وہ سر ڈپینڈنٹ ہے میرے ساتھ, ابھی وہ بینیفٹ تو نہیں لے سکتے ابھی سر وہ, کیونکہ ان کے جب اگست میں ان کے جو ہیں وہ 5 سال پوری ہونے ہیں. جی, تو ان کی اپلیکیشن جو میں اگست میں کروں گا سر ڈیفینیٹ کے لیے. جی, تو سر میں کسی قسم کا کوئی بینیفٹ لے سکتا ہوں ابھی؟ کیونکہ میں آپ کا انڈیفینٹ ہو گیا نا آپ کا, تو اب میرا ڈیفینیٹ ماشاءاللہ. ہاں, تو آپ ہے نا بینیفٹس میں آپ تو اپلائی کر سکتے ہیں نا بینیفٹس کے لیے. سو فار ایگزامپل اگر آپ اگر اپلائی کریں ورکنگ ٹیکس کریڈٹس اور چائلڈ ٹیکس کریڈٹس کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں, تو وہ یہ دیکھیں گے نا کہ آپ کے پاس پارٹنر بھی ہے, چلڈرن بھی ہے, تو وہ آپ کو جب بینیفٹس دیں گے تو دے ول ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ کہ آپ کے پاس پارٹنر بھی ہے اور بچے بھی ہیں, اور آپ کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ورکنگ ٹیکس کریڈٹس اینڈ چائلڈ ٹیکس کریڈٹس آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو بینیفٹس ملے گی تو وائف کے نام پہ بھی وہ ڈاکیومنٹس بھیجتے ہیں کہ یہ ورکنگ ٹیکس کریڈٹس اینڈ چائلڈ ٹیکس کریڈٹس کا کلیم سکسیزفل ہو گیا. مگر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ورکنگ ٹیکس کریڈٹس اینڈ چائلڈ ٹیکس کریڈٹس وہ آپ ڈیفینیٹلی کلیم کر سکتے ہیں, اور اس میں دے ول ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ دا فیکٹ کہ آپ کے پاس وائف اینڈ چلڈرن بھی ہے, مگر وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
تو وہ ان کے یعنی کہ ان کے کیونکہ جو پاکستان سے بچے آئے تھے ان کا بھی ڈیفینیٹ سر لگے گا اگست میں 3 بچوں اور وائف کا, تو ان کو سب کو ان کے ساتھ کے ویزے میں تو نہیں کوئی مسئلہ بنے گا یا ان کو مسئلہ؟ نہیں ویزے میں نہیں بنے گا, نہیں بالکل نہیں. مگر اس میں یہ نہیں کہ آپ اس کو بتائیں گے نا کہ یہ ہماری وائف کا اسٹیٹس یہ ہے, بچے کا اسٹیٹس وہ مانگیں گے, تو ہم کو سب کچھ کلیئر بتانا ہے نا کہ یہ اس کا اسٹیٹس ہے. اگر آپ کو آپ نے سب کچھ بتا دیا, اس کے بعد بھی اس نے کہا کہ لک آپ ایلیجبل ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ورکنگ ٹیکس اسٹڈیز اینڈ چائلڈ ٹیکس اسٹڈیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, تو وہ ہوسٹ بینیفٹ نہیں لے سکتے کہ وہ بھی سر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہوسٹ بینیفٹ بھی لیں؟ میں نے کونسل والوں کو پاس گیا تھا ہاؤسنگ بینیفٹ بھی آپ لے سکتے ہیں. ہاؤسنگ بینیفٹ صرف آپ کے نام پہ ملتا ہے, تو ہاؤسنگ بینیفٹ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے نا کہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو جنرلی اسپیکنگ ہاؤسنگ بینیفٹ اتنا کچھ ملتا نہیں ہے جب کام کرتے ہیں تو. مگر آپ ہاؤسنگ بینیفٹ بھی نہیں, میں ابھی کام سر اب سیلف امپلائی تھا, لیکن میں تو تقریباً 600-700 پاؤنڈ وہ میری پے سلپ بنتی ہے, تو ابھی تو یہی ہے, ابھی تو اتنا زیادہ نہیں ہماری انکم کی تو نہیں زیادہ شو ہو رہی سر. جی وہ کر سکتے ہیں. ورکنگ ٹیکس ریٹ, چائلڈ ٹیکس ریٹ دونوں کے نام پہ کاغذ آتے ہیں, دیر از نو پرابلم. ہاؤسنگ بینیفٹ آپ کے نام پہ اپلائی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وائف اور چلڈرن کے اپلیکیشنز میں فیوچر میں دیر ول بی نو امپلیکیشنز فار دیٹ, نو ایڈورس امپلیکیشنز فار دیٹ. کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں ڈیفینیٹلی. تو یہ سال میں تو سال بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا, لیکن وہ کہتے نہیں وہ ابھی آپ مسئلہ بنے گا آپ کا. کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اچھا چلو ٹھیک ہے سر. آپ جو انٹرنیٹ پر بھی اگر دیکھیں گے نا, پبلک فنڈز کی ایک گائیڈنس ہے, از اے ویری ڈیٹیلڈ گائیڈنس کہ نو ریکورس ٹو پبلک فنڈز کا میننگ کیا ہے. ہوم آفس کا گائیڈنس ہے, ویسے تھوڑا سا لینتھی ہے, مگر آپ پڑھیں گے نا اس میں تو اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ بینیفٹس آپ لے سکتے ہیں. یعنی کہ میں لے سکتا ہوں, لیکن میری وائف تو جو بچے ہیں جن کے ویزے کے اوپر لکھا ہوا ہے نور پبلک فنڈ ساتھ, ان کو تو نہیں مسئلہ بنے گا. مگر اس میں ڈفرینٹ بینیفٹس میں ڈفرینٹ ہے. ورکنگ ٹیکس کریڈٹس اینڈ چائلڈ ٹیکس کریڈٹس اس کا کاغذ دونوں پہ آتا ہے, آپ کو بھی وہ ایڈریس کریں گے, وائف کو بھی, مگر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. رائٹ, دیٹس فار ورکنگ, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, آپ لے سکتے ہیں, اور وائف کو بھی وہ کاغذ لکھیں گے, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاؤسنگ بینیفٹ آپ کو خود کو ملے گا, وائف کو نہیں ملے گا. جی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹائٹل, میں نے وہ کونسل والوں کے پاس گیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کے ویزے میں پرابلم تو نہیں بنے گا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے وہ یہ آپ کو انٹائٹلمنٹ مل رہا ہے, ان کے انٹائٹلمنٹ میں نہیں بن رہا. کیونکہ میں جو لائر سے بات کی تھی ایک دو کو, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ لیں, ان کے ویزے پر مسئلہ بنے گا. کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, there is absolutely no problem with that, کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اوکے سر, ٹھیک ہے نا, اوکے سر, تھینک یو ویری مچ جی آپ نے فون کیا, تھینک یو. So just before the calls, we were looking at how to make a successful spouse application, and in particular, the kind of documents that the husband or wife who is abroad in their home country, whether it's India, Pakistan, Bangladesh, what kind of documents do they need to get together? One of the documents we looked at was that they need to pass a particular English test, which we looked at, and they also need to then, secondly, obtain a TB certificate. And both these documents have to be obtained from a particular place, and both these documents have a certain validity period. And what I was saying before we started taking the calls was that you need to be careful. The English certificate is valid for 2 years, which is fantastic, but the TB certificate is only valid for 6 months. And it's at the time the application is made that valid certificates need to be submitted. Now, the other document, third document, that is normally obtained from the applicant's home country is the marriage certificate. Now, the marriage certificate, again, has to be a certificate which is issued in that country, which is a formal document issued and recognized by the government in that country. So let's say, take for example, a marriage, an Islamic marriage in India, for example. An Islamic marriage in India where you obtain or you receive a certificate from a masjid, from a mosque, that's evidence that you have got married, but that is not sufficient for the purposes of making a spouse application. Why? Because in India, there is a proper marriage certificate which is issued by
the registrar, whether it's a registrar for the village, registrar for the city, or registrar for the state, but there is a formal marriage certificate which is obtained in India. So whichever country it is that one gets married in, it is the actual formal marriage certificate for that particular country that needs to be submitted, and that will vary from country to country, but that's something that again you need to bear in mind, and they are the three key documents that need to be obtained from the applicant's home country: English certificate, TB certificate, and the marriage certificate. The only other document, and again it's a document that the applicant will have, is that the applicant will need a valid passport, which shouldn't present any problem. So they're the documents which need to be submitted or which need to be obtained from one's home country. The vast majority of the other documents are documents that the partner in the UK, the husband or wife, whoever is in the UK, the sponsor who is in the UK, will have. And for the sponsor who is in the United Kingdom, there are a couple of areas that we need to look at. And the easiest way to deal with it is to break it down into three specific areas that we will need to address from the United Kingdom. The first one, the most important area, is the financial requirement will need to be met. So the sponsor in the UK, generally speaking, will need to be earning a certain amount of money. So that's requirement one, finances. And we'll look at that in greater detail in a few minutes. The second requirement that needs to be fulfilled is the requirement relating to accommodation, that there must be sufficient proper accommodation available for the husband or wife who's coming to the UK to join this one. So that's the second requirement. We'll look at the third requirement after we've taken the next call. Hello, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप ETS केसेस के बारे में कुछ जानते हैं? जी आप कहाँ पे बेस्ड हैं? हमारी ऑफिस है ड्यूसबरी में. हमारी ऑफिस है किंग्सवेल वॉट सोलिसिटर्स इन ड्यूसबरी. और आपका नाम? वो सोलिसिटर्स फर्म है किंग्सवेल वॉट सोलिसिटर्स. ठीक है, तो अगर आप आपका नंबर छोड़ जाए या बाद में फ़ोन करें तो मैं आपको मेरा डिटेल्स भी ऑफ एयर दे दूँगा, hopefully, and then I can deal with your query. So the second requirement which needs to be fulfilled is the accommodation requirement. So the first, in terms of what the sponsor needs to do, the first requirement that needs to be fulfilled is the income requirement. The second requirement that needs to be fulfilled relates to accommodation. The third requirement that needs to be fulfilled relates to evidence of the relationship, that the relationship is genuine and subsisting. So there are three key areas which you need to look at when you're preparing a spouse application from the UK. The sponsor's finances, sponsor's accommodation, and also the evidence of the relationship. And if you break it down into those categories, it does normally make it easier to prepare the application. Now the first two requirements, the relating to finances and relating to accommodation, they're quite specific in terms of the documents we need to submit. Let's take our next call and we'll return to this in a bit. Hello, अस्सलाम वालेकुम. Sorry, I'm sorry, the phone disconnect हो गया था मेरी तरफ से. जी. मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप ETS केसेस के बारे में कुछ एडवाइस दे सकते हैं प्लीज? जी दे सकते हैं. ETS टोइक केसेस जो होते हैं. जी. तो अभी ये ETS जो टोइक था ना, this is something. हेलो. जी, ETS टोइक का जो प्रॉब्लम था वो quite an old problem है. और वो प्रॉब्लम जी, वो मेरे हस्बैंड ने लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई किया था. उन्होंने जाके होम ऑफिस को एविडेंस भी दिखाई है कि वो उन्होंने टेस्ट दिया है. उन्होंने अपनी ट्रेन टिकट भी दिखाई हैं. उन्होंने जाके अपनी जो आइटिनरी है वो भी दिखाई है. और उनके पास MBA है, इसलिए उनको चीट करने की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल. मगर होम ऑफिस वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, उस दिन पे जिन सारों ने टेस्ट किया था सारों ने चीट किया है. मगर मेरे हस्बैंड को टेस्ट पे चीट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनका IELTS का स्कोर जो था वो इतना हाई था. जी. तो
ہوم آفس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس دن پہ جن لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا وہ سارے انویلڈ ہیں. جی تو اس سچویشن میں کیا کر سکتے ہیں اسپیشلی جب ہمارے بچے ہیں؟ جی ابھی تو یہ ہے نا کہ ابھی تو وہ اپیل دے رہے ہیں. جو ای ٹی ایس کے پہلے وہ اپیل نہیں دیتے تھے, ابھی ای ٹی ایس میں وہ اپیلز دے رہے ہیں. تو بیسکلی وہ جج کو کنونس کرنا پڑے گا کہ یہ جو ٹیسٹ تھا ای ٹی ایس کا اس نے پراپر کیا تھا. تو آپ نے جو بات کی نا وہ ایویڈنس ہوتا ہے کہ اس کا انگلش کا لیول ٹھیک ہے. اگر اس نے پاکستان سے انڈیا سے جہاں سے بھی وہ آئے ہیں اگر انگلش کا ٹیسٹ اس نے پہلے بھی پاس کیا تھا تو وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا لیول آف انگلش تو پہلے سے ہی ٹھیک ہے, اس کو کوئی چیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کا امیگریشن ہسٹری ٹھیک ہے, اس نے اوور اسٹے نہیں کیا, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ ہی کمپلائز ود دا ریکوائرمنٹس ان دس کنٹری. پھر اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, اس نے جو ٹیسٹ بک کیا ای میل سے اس کے پاس, یا تو اس نے کوئی فی پے کی اور بینک اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ ٹیسٹ کے لیے پراپر فی بھی پے کی تھی, تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. اگر وہ کسی کے ساتھ گیا تھا, اس کے فرینڈ کے ساتھ, یا کسی اور کا بھی ٹیسٹ تھا وہاں وہ بھی تھا اس کے ساتھ, تو اس کا بھی ایویڈنس دے سکتے ہیں. تو یہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ ای ٹی ایس کو لکھ بھی سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ لک اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا ٹیسٹ کو انویلڈ ہے تو مجھ کو وہ ریکارڈنگ دے دو. جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریکارڈنگ کو جو سنی ہے, تو سننے کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ٹیسٹ نہیں کیا کسی اور نے کیا ہے, تو مجھ کو ریکارڈنگ دو, میں سننا چاہتا ہوں. میں کوئی ایکسپرٹ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو کنکلوژن ہے کہ میں نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا وہ رائٹ ہے وہ رانگ ہے. سو آپ کے لائر کو دیر آر نمبر آف ڈفرنٹ پیسز آف ایویڈنس آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو لائر کو یہ سب تیار کرنا پڑے گا, فرام ایویڈنس آف انگلش ابیلٹی بیفور, اولڈ انگلش سرٹیفکیٹس, booking evidence, payment of the test center fees اس کا ایویڈنس, compliance with immigration rules, اگر کوئی وٹنس تھا اس کے ساتھ اور وہ گیا تھا وہ, اور جب وٹنس اسٹیٹمنٹ بنائے گا تو اس کو کافی ڈیٹیل میں جانا چاہیے کہ وہ کیسے وہاں گیا تھا, وہاں لے آؤٹ کیا تھا, کیسے اس نے ٹیسٹ کیا تھا, اس نے کیا کیا سوال پوچھے تھے, کتنا ٹائم لگا تھا, کیسے اس کو رزلٹ ملا تھا, اس نے کیسے پے کیا تھا. پراپر ڈیٹیل میں ہونا چاہیے کہ پوری اس کی سٹوری ہونا چاہیے کہ بس دس از واٹ ہیپن. اتنا ہی آدمی کر سکتا ہے. اس کے بعد تو پھر اوبویسلی وہ تو جج ڈیسائیڈ کرے گا. آپ کے لیے بگیسٹ پرابلم یہ ہے کہ اگر ای ٹی ایس نے یہ کہا کہ وہ دن پہ جس لوگ نے ٹیسٹ کیے وہ سب کا انویلڈ ہے, تو دیٹ از ناٹ ویری ہیلپ فل فار یو. ایسا لگتا ہے کہ وہاں وہ اس سے یہ لگتا ہے جج کو کہ یہ ٹیسٹ سینٹر کمپلیٹلی وہ ڈوجی تھا, وہ شام آپریشن تھا. جنرلی اسپیکنگ ٹیسٹ سینٹرز کا یہ ہوتا ہے کہ 60-70% فیلئر ریٹ ہے, 30-40% وہ جینوئن ہوتا ہے, جینوئن کیسز ہوتے ہیں. تو اس میں تھوڑے سے زیادہ چانس ہوتے ہیں کیسز میں. جب ای ٹی ایس نے یہی کہہ دیا کہ 100% وی بلیو کہ آل دا ٹیسٹ ریزلٹس آر انویلڈ, تو وہ کیسز میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. مگر یو ہیو نو چوائس, کیس فائٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو ہم نے بات کی ایویڈنس کے بارے میں, وہ ایویڈنس اس کو جج کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے, اور پھر جج اس پہ فیصلہ کرے گا کہ whether he believes the appellant or not, کہ he did do the test properly, or whether he believes کہ the test was done by وہ جو کہتے ہیں نا proxy test somebody else. But thank you very much for your call. Thank you, Jazakallah. Thank you very much. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you. So just before the call we were looking at successful spouse applications, and in particular what I was saying was that there are 3 key areas that a sponsor in the UK will need to address. One is finances, the other is accommodation, and finally the issue about the relationship being genuine. And each of these 3 areas require specific evidence to be submitted. So if I just very, very briefly look at the first area, and we don't have much time left, so what I will do is in next week's show I will look at these 3 matters again in greater detail. But if we just touch upon this at this moment in time, in terms of finances, and this is something I mentioned before, a lot depends on how you intend to meet the financial requirements. It could be that the financial requirement
that the sponsor needs an income of £18,600, which is the norm now. It could be that that will be met by way of employment, or it could be met by somebody who is self-employed as a sole trader or as a partner in a business, or it could be met by way of someone who is self-employed running a limited company, or it could be met by dividend income or rental income, or it could be met by way of savings. There are various different ways in which even the requirement that the sponsor needs an income of 18,600, there are various different ways in which even that requirement can be met. And even leaving that to one side, there is the possibility of meeting the financial requirement without even earning 18,600. In particular, where somebody is in receipt of disability benefits, whether it's DLA, attendance allowance, PIP, PIP, whatever it is. So somebody is in receipt of disability benefits, or where somebody is caring for somebody who is disabled and in receipt of carer's allowance. That category of people don't even need to meet the 18,600 requirement at all. They have another much more flexible and a much easier criteria to meet. And again, then there is another category when it comes to finances, those who fall within or who have exceptional circumstances, which mean that the financial requirement of 18,600 can be met in a different way. For example, by combining the sponsor's own income with the income of a family member, or with a job offer for the husband or wife who's coming over from abroad to meet to join the sponsor in the United Kingdom. So just looking simply at this category of the financial requirement and how that is to be met, even within that there are different scenarios, different categories, from somebody who needs to meet the 18,600 requirement, somebody who's disabled or caring for somebody who's disabled doesn't have to meet the requirement, there's a different requirement they need to meet, or somebody whose circumstances are exceptional and they may be able to meet the requirement not just from their own income but from the income or savings or a job offer for the applicant who's coming from abroad. So, and I'll look at this in greater detail next week, but the point I'm making is that there are different ways, there are complex rules which govern even something simple as meeting the financial requirement. Contrast that to what we had a few years ago, back in 2012, where all that the sponsor had to do, where there was no rental that had to be paid, there's no mortgage that needed to be paid, all that the sponsor had to do was that the sponsor simply had to be in an employment where the sponsor earned in the region of about £500 a month, and that was sufficient to sponsor their husband or wife to come from abroad to the United Kingdom. So what we'll do next week, we'll look at these matters in greater detail. In particular, we'll start with the financial requirement and drill down into that and look at that in greater detail. Unfortunately, that brings us to the end of the show. Inshallah, we'll be back next week on Monday at 6 o'clock.